اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 ستمبر 2022 کو انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب چینل پر ایک پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ پروگرام پیش کرنے والے شخص انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس مضمون کو مائی ون کویسچن ٹو قادیانی پبلک کا نام دیا ہے، یعنی یہ کہ میرا قادیانی پبلک سے ایک سوال۔ اور پھر انہوں نے ختم نبوت کے سلسلے میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر کسی نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونا تھا، یعنی امتی نبی ہونا ہی تھا، تو اس کے اول حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نہ کہ کوئی اور۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی نبی نہیں ہوئے تو مرزا صاحب کس طرح امتی نبی ہونے کے حقدار بن گئے؟ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے پروگرام میں کئی بار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے، اور انہوں نے مختلف پیرایوں میں اپنے مضمون کو لا یعنی بحثوں میں الجھایا ہے۔ ان کے شائقین کی کثیر تعداد نے ان کے اس پروگرام کو سنا۔ ان کا یہ مضمون قرآن مجید کی تعلیم سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک کثیر تعداد کو غلط معلومات دی ہیں، اور اس حساس معاملہ کے بارے میں غلط معلومات دینا اپنے نتائج کے لحاظ سے انتہائی خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے۔ کسی کو گمراہ کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کی ہدایت کا سامان کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، تیرے لیے 100 اونٹوں کی جائیداد پانے سے بہتر ہے کہ تیرے ذریعہ کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ اس واضح روشن ہدایت کے برخلاف اگر کوئی شخص دوسروں کے لیے گمراہی کا موجب ہو رہا ہو تو اس کو اپنے انجام کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ اس لیے مذہبی علماء کا یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو پبلک میں پیش کرنے سے قبل اس مضمون کے بارے میں انتہائی احتیاط اور دیانتداری کے ساتھ حد المقدور تحقیق کرنے کے بعد یہ کام کر رہے ہوں، کیونکہ تحقیق نام ہی اس چیز کا ہے کہ کسی حقیقت کو پانے کے لیے انتہائی محنت کی جائے اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذاتی رائے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی مضمون پیش کیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن مجید کی سورت الاحزاب کی آیت 41، یعنی یہ کہ آیت خاتم النبیین پڑھی۔ اس آیت کا ادھورا سا ترجمہ اور انتہائی اختصار کے ساتھ مبہم سی تشریح کی۔ اس کی بڑی اور بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اس آیت کے صحیح مفہوم میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اس آیت میں سے ایک لفظ خاتم اٹھایا اور کہا کہ احمدی لوگ لفظ خاتم کا ترجمہ مہر صحیح کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ تسلیم کر لیا کہ لفظ خاتم کا صحیح ترجمہ مہر ہی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ لفظ خاتم کا ترجمہ مہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبیوں کی مہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب آئندہ کسی دوسری امت میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ ہاں، امت محمدیہ میں سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق سے امتی نبی ہو سکتا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا مزید کہتے ہیں کہ احمدی لوگ لفظ خاتم کا ترجمہ مہر کے کرنے میں صحیح تو ہیں، مگر احمدی لوگ فہم میں غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک، یعنی انجینئر محمد علی مرزا کے نزدیک، اس سے مراد ایسی مہر نہیں ہے جو تصدیق کا کام کرے، بلکہ ان کے نزدیک ایسی مہر مراد ہے جو اس طرح کسی دستاویز پر لگائی جاتی ہے کہ اس مہر کے لگ جانے سے اس دستاویز میں نہ کوئی چیز اس سے نکالی جا سکے اور نہ کوئی چیز اس میں داخل کی جا سکے۔ وہ اپنے موقف میں خط کی مہر کی مثال پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ خط پر بھی جو مہر لگائی جاتی ہے اس کو جاری کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور وہ بھی تصدیقی مہر ہی ہوتی ہے۔
کرنسی نوٹوں کی مہر بھی تصدیقی ہوتی ہے، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ کی مہر بھی تصدیقی ہوتی ہے۔ الغرض تمام سرٹیفکیٹس اور دستاویزات کی مہر تصدیقی ہی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنے مضمون میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جب احمدی لوگ خاتم کے معانی ایسی مہر کے کرتے ہیں جو تصدیق کرنے والی ہو، تو احمدی لوگ اپنے موقف کی تائید میں قرآن مجید کی کوئی آیت پیش نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک جھوٹا اور غلط الزام ہے، اور وہ خود اپنے موقف کی تائید میں اپنے اس مضمون میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں پیش کر رہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ احمدی لوگ اپنے موقف کی تائید میں کوئی حدیث بھی نہیں لاتے، بلکہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ خاکسار اپنے اس پروگرام میں آیت خاتم النبیین کے معانی اور مفہوم آج روئے قرآن مجید اور حدیث بیان کر رہا ہوگا، اور خاکسار آیت خاتم النبیین کے معانی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات بھی دے رہا ہوگا۔ مثلا ان کا یہ سوال کہ اگر کسی کو امتی نبی ہونا ہی تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی نبی ہونے کے زیادہ حقدار تھے، اور یا پھر ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتی نبی ہونے کے زیادہ حقدار تھے۔ یا یہ سوال کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے تو وہ نبی ہو جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی نہ ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ سامعین و ناظرین کرام، اب خاکسار قرآن مجید کی صورت الاحزاب کی آیت 41 المعروف آیت خاتم النبیین پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: یہ کہ محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس آیت کے ترجمہ میں لفظ خاتم کا ترجمہ نہیں کیا گیا، بعد میں اس آیت کی تشریح میں لفظ خاتم کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اس آیت کی تشریح کے لیے سب سے پہلے لفظ خاتم کی اصل حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ لفظ خاتم میں حرف تا مفتوح ہے، یعنی یہ ایک ایسا حرف ہے جس کی تا پر زبر ہے، اور لفظ خاتم عربی گرامر میں اسم آلہ ہے۔ لفظ خاتم میں اگر حرف تا مکسور یعنی زیر والا ہوتا تو لفظ خاتم پھر لفظ خاتم ہونے کی صورت میں اسم فاعل ہوتا، اور اس صورت میں لفظ خاتم کا معنی ہوتا ختم کرنے والا، جیسے ناصر مدد کرنے والا اور عالم جاننے والا۔ مگر اس آیت میں لفظ خاتم اسم آلہ ہے، اور خاتم سے مراد وہ آلہ ہے ما یختم بہ، جس سے مہر لگائی جائے، اور عالم یعنی حرف لام کے اوپر زبر ہے، اور معنی ہے ما یعلم بہ، جس سے جانا جائے، مراد دنیا ہے۔ جو فرق لفظ عالم لام کی زیر کے ساتھ اور عالم لام کی زبر کے ساتھ کا ہے، ویسا ہی فرق لفظ خاتم تے کی زیر کے ساتھ اور لفظ خاتم تے کی زبر کے ساتھ میں ہے۔ اس صورت میں لفظ خاتم کا معنی مہر اور انگوٹھی ہونے کا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اس آیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ آیت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مدح میں بیان ہوئی ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس بیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کئی لوگوں کے بیٹے نہیں ہوتے۔ عام حالات میں بیٹا نہ ہونے سے کسی کا روحانی مقام متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصہ میں خود ہی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابوت جسمانی کی نفی کر دی، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کا ابا نہ ہونا بیان کر دیا۔ ابوت جسمانی کی نفی کرنے سے ابوت روحانی کے بارے میں سوال اٹھنے کا خطرہ تھا۔ اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں حرف لکن استعمال ہوا۔ عربی گرامر میں حرف لکن استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی اگر کسی عبارت کے ایک حصہ میں کوئی وہم پیدا ہو رہا ہو تو حرف لکن کے استعمال سے عبارت کے دوسرے حصے سے اس وہم کو دور کر دیا جاتا ہے۔ حرف لکن کے استعمال کے لیے مزید وضاحت یہ ہے کہ اگر ایک فقرے کا ایک حصہ نفی کا مفہوم دے تو دوسرا حصہ مثبت مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس حصہ عبارت میں ظاہری طور پر نفی کا مفہوم پیدا ہو رہا تھا۔ جسمانی ابوت کے انکار سے روحانی ابوت کے لیے خدشہ پیدا ہو رہا تھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دشمن کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آپ کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس شبہ اور وہم کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں حرف لیکن لایا گیا ہے، یعنی یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جسمانی، مادی اور دنیاوی وراثت کی طرز کا نہیں ہے۔ آپ کا کسی مرد کے جسمانی ابا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے اور لیکن کار لا کر روحانی ابوت کا اس بات کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہ اگر آپ جسمانی طور پر کسی مرد کے ابا نہیں ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مقام کو متاثر کرے، ولیکن رسول اللہ، آپ کا سلسلہ روحانی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں۔ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد میں بیٹا نہیں ہے تو آپ کی روحانی اولاد کثیر ہے، بلکہ نہ صرف رسول اللہ ہونے کے ناطے سے آپ امت کے باپ ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کی مہر ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مہر کا بنیادی کام تصدیق کرنا ہوتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا الفاظ خاتم النبیین یعنی نبیوں کی مہر کی وضاحت میں کسی خط پر لگنے والی مہر کی مثال دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ ہر مہر کا ایک نقش بھی ہوتا ہے، یعنی ہر مہر نقش مہر پیدا کرتی ہے، یعنی ڈاک خانہ کی مہر سے نقش مہر جو بنے گا اس میں اس ڈاک خانہ کا نام اور تاریخ وغیرہ درج ہوگی۔ کسی جج کی مہر سے نقش مہر جو بنے گا اس میں اس جج کا نام، عدالت کا نام اور تاریخ وغیرہ درج ہوگی۔ اسی طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نقش مہر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ نقش مہر تصدیق کے لیے ہوگا اور اس نقش مہر سے اصل مہر والے کے نام کے لیے اس کی اتھارٹی اور عزت کے مقام کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح نبیوں کی مہر کا نقش مہر نبی ہوگا۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نبیوں کی مہر کے نقش مہر کو خط پر لگنے والی مہر یعنی ڈاک خانہ کی مہر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی یہ کہ آپ اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور بوقت ضرورت امت محمدیہ میں آپ کی اطاعت کرنے والے امتی نبی کے مقام پر
فائز ہو سکیں گے۔ جو ایک وقت میں اللہ کے نزدیک آسمانوں پر کئی ایک ہو سکتے ہیں، مگر دنیا میں اس کو امتی نبی کا نام دیا جائے گا، جس کو اند و ضرورت دنیا کی طرح مبعوث کیا جائے گا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی اور امام الانبیاء ہیں۔ آیت کے اس مذکورہ معانی و مفہوم سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان بیان ہو رہا ہے، اور ہمارے مخالفین اس آیت کے ترجمہ اور مفہوم میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اب آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس آیت کے دونوں فکروں کے معانی نفی میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ترجمہ عربی گرامر کی روح سے غلط ہے۔ اس طرح اس آیت میں حرف لیکن اپنا کردار ادا کرتا نظر نہیں آتا۔ اس طرح اس آیت خاتم النبیین کا معانی اور مفہوم اختیار کرنے سے نام نہاد علماء قرآن مجید میں معنوی تحریف کر رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت امام الزمان، حضرت امام آخر الزمان کی مخالفت میں یہ لوگ قرآن مجید کے ذریعہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ خاکسار نے اس آیت کی تشریح کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ آیت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مدح یعنی تعریف میں بیان ہوئی ہے۔ اہل انصاف خود سوچ لیں کہ ہمارے مخالفین کے معانی اور تشریح کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مدح بیان نہیں ہو رہا، یعنی جسمانی ابا ہونے کے ناطے سے آپ ایسے باپ ہوئے کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں، اور نبوت ایک نعمت ہے، اور آپ ایسے نبی ہوئے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سے اب کوئی امتی نبی بھی نہیں۔ ضرورت تو پیدا ہوگی، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے، تو پھر اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔